درود شریف زندگی میں ایک مرتبہ پڑھنا ہر مسلمان کے ذمہ فرض ہے۔ اگر کوئی انسان ایسا ہے جس نے اپنی زندگی میں ایک دفعہ بھی درود شریف نہیں پڑھا تو وہ گناہگار ہوگا۔ فرض عین کا درجہ رکھتا ہے زندگی میں ایک دفعہ درود شریف پڑھنا۔ کسی مجلس میں، کسی محفل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو تو ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا واجب ہے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کثرت سے ہوتا ہے تو علماء نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ درود پڑھنا یہ واجب ہے، اس کے بعد ہر دفعہ درود پڑھنا یہ مستحب ہے۔ لیکن اگر بندہ ایک دفعہ بھی نہیں پڑھے گا تو وہ گناہگار ہوگا، اور ہر دفعہ پڑھنا یہ مستحب ہے۔ یہ اس بندے کے لیے ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی سمجھ نہیں ہے۔ جس کو سمجھ ہے اس کے لیے تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمانے لگے کہ میں اگر دعا کی بجائے سارا ہی درود شریف پڑھتا رہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بھی اس پر انعام بتا دیا۔ اس لیے جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا جائے تو درود پڑھنا یہ مسلمان کے ذمہ محبت کا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پیار کا ثبوت ہے کہ وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور پڑھے۔ پھر ایک اور چیز، جنازے کے اندر جب ہم لوگ جنازہ پڑھتے ہیں دوسری تکبیر کے اندر بھی درود شریف پڑھتے ہیں۔ یہاں پر بھی علماء حضرات نے ایک چیز لکھی ہے کہ جنازہ تو دعا ہے تو وہاں پر درود شریف تو ایک تو یہ اللہ کا حکم ہے تو اس میں ہم کوئی بھی نقطہ یا کوئی بھی چیز نکالنے سے پہلے یہ ایمان لاتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے اس لیے ایسا ہی کرنا ہے۔ لیکن عقلی توجیہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم جنازہ پڑھتے ہیں تو جنازہ پڑھنے کے بعد اس میت کو ہم نے دفنانا ہوتا ہے، اور جب ہم دفن کرتے ہیں تو اس سے ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے من نبی کا، تیرا نبی کون ہے؟ تو اس سوال کی تیاری یا اس کا جواب ہم پورے کا پورا مجمع جنازے کے اندر اس میت کو یا اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ اب درود شریف کے الفاظ کون سے ہوں گے؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ مجھ سے حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں آپ کو ایک ہدیہ یا ایک تحفہ نہ دوں جو مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا؟ تو میں نے کہا جی ضرور عنایت کریں۔ تو کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ ہم ایک بات تو جانتے ہیں کہ آپ پر درود اور سلام پڑھنا ہے، اللہ کا حکم ہے، لیکن درود اور سلام پڑھنے کے لیے الفاظ کون سے استعمال کریں؟ تو تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں الفاظ سکھائے ہیں وہ یہ ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سکھائے اور انہوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سکھائے۔ بہرحال کوئی بھی درود اور سلام کے الفاظ ہوں اگر وہ پڑھے جائیں تو برکت سے خالی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت، اخلاص اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بار بار درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔